أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلك لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم درجان۔ وعلیکم السلام جناب۔ کدھر میں چاہ رہا تھا کہ میں ایک دو آیات قرآن کریم کی تلاوت کر لیتا۔ تشریف رکھیں، بیٹھیں۔ آپ کیا حال چال ہیں آپ کے؟ یہ آپ سری سی آپ کی نظر آ رہی ہے، ذرا تھوڑے سے قریب آ جائیں۔ آپ کی سری بھی تو چھوٹی ہے، یہ کسی بکرے کی سری محسوس ہو رہی ہے مجھے۔ میرے آقا کیسے آنا ہوا؟ میں نے نا آپ سے کچھ باتیں کرنی تھی۔ او یار، میرے دل میں بھی چند باتیں تھیں کہ میں بھی کچھ باتیں آپ سے کروں۔ اچھا آپ پہلے کر لیں، کیا کہنا ہے؟ میں پہلے کروں؟ ہاں آپ کر لیں یا میں کر لوں؟ آپ کریں پہلے۔ اچھا، میرے دل میں یہ ہے کہ آپ کا سر کٹا ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیں تو صحیح کہ آپ کتنے نظر آ رہے ہیں، کس طرح نظر آ رہے ہیں یار۔ کم آپ میں کہاں سے لائیں؟ وہ سینس نہیں ہوتی نا، ایک کامن سینس، وہ کامن لوگوں میں نہیں ہوتی۔ چلو کوئی بات نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جناب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو سال ہیں، کہتے ہیں نا جی جنوری ہے، فروری ہے، یہ کیا ہوتے ہیں؟ اور یہ جو کہتے ہیں جی کہ یہ محرم ہے، رمضان المبارک ہے، جمادی الاول ہے، جمادی الثانی ہے، ربیع الاول ہے، سفر ہے، شعبان ہے، یہ کیا فرق ہے؟ درجان جو ہوتے ہیں جنوری، فروری، مارچ والے، وہ ہوتے ہیں شمسی سال، جو کہ سورج سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ مثلا کیسے سورج سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے سورج؟ مطلب کہ وہ ڈیٹ تب چینج ہوتی ہے جبکہ 12 بجے کے بعد ڈیٹ چینج ہوتی ہے۔ کون سے 12؟ دن کے 12 بجے؟ رات کے 12 رات کے 12 بجے، یعنی کہ جب رات کے 12 بجتے ہیں اور 12:01 ہو جاتا ہے تو تب اسے 00 کر کے تو پہلا سیکنڈ وہ شروع ہوتا ہے، اور اس کو ہم شمسی سال سے تعبیر کرتے ہیں۔ تاریخ بدل جاتی ہے، دن بدل جاتا ہے۔ اگر جمعہ تھا تو وہ ہفتہ ہو جاتا ہے، ہفتہ تھا تو اتوار ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، اگلی بات بتائیں۔ تو دوسرے قمری سال جو ہے یا ہجری سال، یہ کیا ہوتا ہے؟ ہجری سال۔ قمری سال اسے کیوں کہتے ہیں؟ اسے قمری سال بھی کہتے ہیں۔ اور کس لیے کہتے ہیں قمری؟ قمر کیا ہوتا ہے؟ قمر چاند ہوتا ہے نا، چاند، اس کا تعلق چاند سے ہے۔ مطلب کہ یہ اس کی تاریخ تب چینج ہوتی ہے جب جو ہے چاند طلوع ہو جاتا ہے۔ ہاں، مثلا آج یکم رمضان المبارک کتنے بجے ہو گیا؟ جب چاند نکل آیا، جب چاند نظر آ گیا۔ لوگ چاند دیکھنے کے لیے سارے کمیٹیاں بھی بیٹھی، رویت حلال کمیٹی تو چاند کو دیکھتی ہے، صرف چاند دیکھنے کی تنخواہ لیتی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ چاند دیکھنا تو مبارک بات ہے میرے بھائی، تنخواہ تو نہ لو، اس کی کیا تنخواہ لینی ہے؟ چلو باہر کے خیر ہے، معاف کیا۔ اچھا، اب یہ آپ نے تو بتا دیا ہمیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ دن تو پہلے بھی طلوع ہوتا تھا، شام تو پہلے بھی آتی تھی۔ سچ بتائیں کہ آپ کو جب پتا چلا کہ یکم رمضان مبارک ہو گیا، چاند نظر آ گیا، لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارک سلامت، ٹیلی فون کالز بجنا شروع ہو گئی، میسج آنے شروع ہو گئے، مبارکباد کے پیغامات آنے شروع ہو گئے، خوبصورت سے مسجد نبوی کے مینار اور
آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی وہ اس کا گنبد اور کعبۃ اللہ دکھانے لگے. لوگ بھیجتے ہیں نا میسیجز, تو وہ آنے شروع ہو گئے. آپ کو کیسا محسوس ہوا جب یہ شروع ہوا؟ مجھے تو یقین ہی نہ آئی، کیونکہ رمضان ایسا مہینہ ہے، جیسے دیکھیں سب سے قیمتی سب سے خوبصورت پتھر کون سا ہے؟ حجر اسود. وہ کہاں پہ ہے؟ خانہ کعبہ میں. مطلب وہ پتھروں میں سب سے خوبصورت ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے مبارک ہے جی. اور جو ہے مہینوں میں اسی طرح رمضان ہے. اور رمضان اس وجہ سے ہے کیونکہ قرآن مجید کا نزول رمضان المبارک میں ہوا تھا. جو اسلام کی پہلی جنگ تھی، جنگ بدر، وہ جو ہے رمضان میں جیتی. کس تاریخ کو 17 رمضان المبارک کو. 17 رمضان المبارک کو بدر برپا ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فتح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو فتح عطا فرمائی. اور جس فتوحات اسی فتح کی بنیاد پر آج مسلم امہ اتنی بڑی ہے، آج اسلام کا بول بالا ہے. دنیا میں کوئی ایسا وقت نہیں ہے بیٹے جس وقت دنیا میں کسی نہ کسی جگہ اذان نہ ہو رہی ہو. یعنی اس وقت بھی کسی دنیا میں کسی جگہ اذان ہو رہی ہوگی. یہ کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. کیوں؟ انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے جو قربانیاں پیش کیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا اور یہ آج اذانیں ہو رہی ہیں، ہوتی ہیں نا جی. اور یہ اذانیں جو ہے سب سے پہلی جو آخر والی ہوتی ہے نا، اذان جو آخری میں ہوتی ہے، جیسے ظہر کی آخری اذان جون سے ملک میں ہوتی ہے، اس کے بعد عصر کی پہلی اذان، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، ان میں سے سب سے پہلی اذان جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انڈونیشیا میں. اچھا، یعنی کہ جب یہ اذان کا وقت ہوتا ہے تو پہلی اذان ظہر کے بعد، ظہر کی، عصر کی، ظہر کی بھی، عصر کی بھی، فجر کی بھی، جیسے وہ چلتی رہتی ہے نا. یعنی کہ آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے اذان جو ہوا کرتی ہے وہ انڈونیشیا میں. واہ جی، زبردست، یہ مجھے نہیں پتا تھا. اٹس ریئلی نالجیبل. بڑی زبردست بات آپ نے بتائی، مجھے میرے علم میں نہیں تھی، سچی بات ہے. نہیں اور کوئی ایسی بات بتائیں جو مجھے نہ پتا ہو لیکن ہو دین کی. مطلب آپ یہ نہ مجھے بتانا شروع کر دیجئے گا کہ فلاں فٹ بالر بہت اچھا ہے، یا فلاں سکینگ بڑی اچھی کرتا ہے، یا اپنے کو نہیں. اس وقت جو معاملہ ہے وہ ہے رمضان المبارک. تو آپ کوئی رمضان کی آپ کو یہ اچھا خوبصورت سی آپ تلاوت چھوٹی سی سنا دیں، ساتھیوں کو ادھر منہ کریں اور مطلب آپ سنا دیں، قریب ہو جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض ولا طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. صدق اللہ العظیم. جزاکم اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ. میں نے آپ کی تلاوت بھی سنی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اور در حقیقت یہ قرآن جو ہے اس کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو احکامات اللہ نے ہمیں دیے ہیں ہم اس پر عمل کریں. یہ محض عربی عبارتیں پڑھنے کے لیے نہیں آیا، یہ اس لیے آیا ہے کہ یہ رشد و ہدایت کی کتاب ہے، یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، یہ کوڈ آف بیہیویئر ہے، یہ لا آف دا لارڈ ہے، اللہ کا قانون ہے. یہ اس زمین پر بسنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے آیا ہے. تو آج یکم رمضان المبارک کا ہم نے یہ پوڈ کاسٹ جو ہے یہ کیا آپس میں، تو اس کے اللہ تعالیٰ اسی قبولیت کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے.
اور ہمیں در حقیقت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یکم رمضان ہے تو رمضان کی ایک ایک ساتھ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ، ایک ایک لہجہ اس کی فیوز و برکات سے ہمیں فائدہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. بہت مہربانی، آپ نے وقت دیا. کوئی سوال رہے تو ہاں جی بات کریں آپ. میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں ہمارے سارے مسلمان بہن بھائیوں سے کہ جو بھی روزہ رکھ سکتے ہیں وہ روزہ رکھیں، اور جو نہیں رکھ سکتے وہ دوسروں کو رکھائیں، دوسروں کے روزے کا احترام کریں، مطلب احترام بھی کریں. اور ان کو کھانا پینا نہیں ہے یار، اس کو روزہ بھی رکھوائیں. جو لوگ اس اہل نہیں ہیں کہ وہ اپنی سحری ارینج نہیں کر سکتے، ان کو بہترین سحری کرائی جائے. یعنی کہ اگر وہ خود روزہ رکھتا تو اچھا کھانا چاہتا نا، تو پھر اچھا کس کو کھلائے؟ وہ اس شخص کو کھلائے جس کو روزہ رکھا رہا ہے. پھر جب افطاری کا وقت آئے تو پھر اس کے سامنے اللہ کی نعمتیں چن دے تاکہ وہ پھر کھائے اور ثواب اس کو ملے. اس کا ثواب نہ کم ہوتا ہے نہ اس کا ثواب کم ہوتا ہے. افطاری کروانے سے، سحری کروانے سے کسی کا ثواب کم یا زیادہ اس طرح نہیں ہوتا. لیکن نیکیاں جو ہیں وہ تو اللہ بڑھا سکتے ہیں، جتنی چاہیں وہ بڑھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، کب کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں. یہ سوالات اللہ کے لیے نہیں ہیں. اور آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہہ لیں. اور آپ کی پھر وہی سری چھوٹی سی نظر آتی ہے، یہ ایسے ہے کہ سری دیکھ کے چینچی. تو ہم اب اجازت چاہیں گے صاحبوں، دوستوں، بھائیوں. آج یکم رمضان المبارک ہے. آپ سب کو اس کی دلی مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں فی الحقیقت اس کے فیوز و برکات جو ہیں، جیسے بتایا گیا کہ تمام مہینوں میں جو اس کی شان ہے رمضان کی وہ زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے. جیسے پتھروں میں حجر اسود کی، جیسے راتوں میں لیلۃ القدر کی. ہاں جی. اور جو بھی دنیا میں اللہ کا کلام نازل ہوا اس میں فیوز و برکات کے حوالے سے قرآن کریم کی قدر و قیمت جو ہے وہ ہر چیز سے بڑھ کر ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہیں تو پھر اس کے بعد نعرہ ماریں گے. کس کا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. اللہ کی کبریائی کا اعلان کرنے کے بعد، اس کا نعرہ لگانے کے بعد ہم اپنے بھائیوں سے اجازت چاہیں گے. تو نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. رمضان المبارک آپ کو مبارک ہو. آپ کو بھی مبارک ہو اور دیکھنے والوں کو بھی مبارک ہو. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.